بنی ہاشم نے ابی طالب کی سربراہی میں رسول اللہ کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ آج کا عنوان کیوں نہ اسے خود سمجھا کر دیکھیں۔ مکہ کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور دین میں ایسی بات نظر آتی ہے جسے وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے دین کو ماننے کے لیے بنی امیہ، بنی مخزوم، بنی عبد شمس اور دوسرے قبیلے ہی نہیں، بنی ہاشم کے عمر رسیدہ افراد بھی تیار نہیں ہیں۔ مکہ کے سردار آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے غلام برابر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان پڑھ، رنگ برنگے، ہماری چادر سے کم قیمت میں خریدے جانے والے غلام ہمارے برابر ہیں؟ ہماری جوتیاں اٹھانے والے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، جنہیں ہم نے پناہ دی، جنہیں ہم نے پہننے کو دیا، جنہیں ہم نے حفاظت دی، بھلا یہ کس طرح ہمارے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ غلام جن سے سواری کرنے والے اونٹ اور گدھے مہنگے ہیں، جن غلاموں کی زندگی اور موت کے ہم مالک ہیں، وہ ہماری برابری کریں گے؟ جن کی پہچان بھی ہمارے نام سے ہے، کیا یہ بھی وہیں بیٹھیں گے جہاں ہم بیٹھیں گے؟ کیا یہ بھی وہی کھائیں گے جو ہم کھائیں گے؟ خدا را محمد کو سمجھاؤ۔ ہم سب کچھ مان سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے غلام ہمارے برابر ہو جائیں۔ خدا ہمیں ایسا دن دیکھنا نصیب نہ کرے جب ہمارے غلام ہماری برابری کریں گے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ عرب میں رہنے والے غلام جو سمجھا کرتے تھے کہ غلامی ہی ان کا نصیب ہے، یہ پیدا ہی اپنے آقاؤں کی خدمت کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہی نعمت ہے کہ زندہ ہیں، اور اس کی وجہ ان کے آقاؤں کی مہربانی ہے۔ رسول اللہ کی تبلیغ سے ان میں شعور آتا جا رہا ہے کہ ایک ہی خدا نے انہیں اور ان کے آقاؤں کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی رب اولاد دیتا ہے اور صحت۔ پھر یہ غلام کیوں ہیں؟ اس سوچ نے مکہ کے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ تو صدیوں سے غلاموں پر حکومت کرتے آئے ہیں۔ وہ کیسے مان لیں کہ غلام ان کے برابر ہیں؟ قریش کے سرداروں کو رسول اللہ کے دین سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق سب انسان آدم کی اولاد اور برابر ہیں۔ بڑا صرف وہ ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال میں بڑا ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے عرب کا سارا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو آقا اور غلام، گورے اور کالے، طاقتور اور کمزور میں بٹا ہوا ہے، یکدم زمین پر آ جائے گا۔ انسانی برابری کے نظام سے مکہ کے لوگوں کو بڑا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ خطرہ توحید کا اعلان ہے۔ یہی وہ معاملات ہیں جنہیں قریش قبول کرنے کو تیار نہیں، ورنہ ابھی نہ شراب حرام قرار دی گئی ہے، نہ روزے رکھنے کا حکم آیا ہے، ابھی تو زکوٰۃ نافذ نہیں کی گئی، اور جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی ہے۔ قریش کی رسول اللہ سے دشمنی کی وجہ مکہ کے نظام اور ان کے عقیدے کا خطرے میں آ جانا ہے۔ وہ ایسے دین کی اجازت کیسے دیں جو غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور برابری کا قائل ہو؟ اسلام کو روکنے کے لیے قریش ہر جتن کر چکے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔ نہ ان کی دھمکیاں کام آئیں، نہ لالچ، نہ ان کا جھوٹ کام آیا، اور نہ دین اسلام کی مخالفت۔
عتبہ بن ربیہ ایک سمجھدار سردار ہے۔ حرب فجار کو ختم کروانے والا بھی عتبہ ہے۔ عتبہ نے تجویز دی ہے، ہمیں محمد سے براہ راست بات کرنی چاہیے، میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ ہم اسے پیشکش کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہ کسی بات پر مان جائے اور ہم اس مشکل سے نکل آئیں۔ اس تجویز کو باقی سرداروں نے مان لیا اور یہ ذمہ داری عتبہ کو دی گئی ہے۔ رسول اللہ بیت اللہ میں موجود ہیں۔ عتبہ نے محبت سے رسول اللہ سے بات شروع کی ہے۔ عتبہ پوچھ رہا ہے، بھتیجے تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ بہتر تھے؟ رسول اللہ اس سوال پر خاموش ہیں۔ عتبہ اب پوچھ رہا ہے، محمد یہ بتاؤ کہ کیا تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر تھے؟ رسول اللہ اب بھی خاموش ہیں۔ عتبہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے پوچھ رہا ہے، ہاشم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بہتر تھا یا تم؟ رسول اللہ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ عتبہ کہہ رہا ہے، ابو القاسم خاندان اور شرافت کی وجہ سے تمہارے مقام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن خدا کی قسم تم نے پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ ہم نسلوں سے یہ سنتے اور مانتے آئے ہیں کہ لات و عزیٰ ہی ہمارے خدا ہیں۔ تمہاری وجہ سے محبت ختم ہو گئی ہے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر یہ سب کرنے سے تمہارا مقصد مال و دولت ہے تو ہم سب جمع کر کے تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ عرب میں تم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد عزت اور برتری حاصل کرنا ہے تو آج سے تم پورے عرب کے سردار ہو۔ سارے سردار تمہاری برتری قبول کرنے پر تیار ہیں، تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تمہاری نظر بادشاہت پر ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بڑی خوشی سے تمہارے لیے تاج بنوا کر تمہارے سر پر سجا دیں گے۔ رسول اللہ عتبہ بن ربیہ کی باتیں پوری توجہ سے سن رہے اور زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ قریش کا اتنا بڑا سردار اور حقیقت سے اتنا دور۔ عتبہ مزید کہہ رہا ہے، اگر تمہیں آسیب کا سایہ ہے تو ہم تمہارا علاج کروانے کو تیار ہیں۔ عرب کا سب سے ماہر طبیب بلائیں گے اور تمہارے علاج پر جتنا بھی خرچ آئے گا ہم اٹھائیں گے۔ تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عتبہ نے رسول اللہ سے یہ بھی کہا، ابن عبداللہ اگر تم شادی کی خواہش رکھتے ہو تو ہمیں بتاؤ، تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم اس بات میں عزت محسوس کرتے ہوئے تمہاری خواہش پوری کر دیں گے۔ تم اپنی خواہش بتاؤ۔ عتبہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے، چچا کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ عتبہ نے ہاں میں سر ہلایا تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، چچا جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں مجھے ان میں سے کسی کی خواہش نہیں، مجھے تو اپنی قوم کی فکر ہے، میں اسے آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کریم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ میں نے اللہ کریم کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو کامیابی پائیں گے، اگر انکار کریں گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ کریم میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے۔
عتبہ نے دونوں بازو اپنی کمر کے پیچھے زمین پر رکھے، ان پر وزن ڈالے، ٹانگیں پھیلائے بیٹھا، رسول اللہ کی طرف توجہ کیے، آپ کی بات سن رہا ہے۔ وہ اس لیے بھی رسول اللہ کی بات توجہ سے سن رہا ہے کہ وہ اس بات چیت میں رسول اللہ کو قائل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے عتبہ کو اللہ کا کلام سنانا شروع کیا ہے۔ حامیم، یہ قرآن نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے رب کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات میں تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے والے بہترین زندگی گزار سکیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں، اسے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ محمد جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، کانوں میں وزنی روڑے پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان پردے حائل ہیں، اس لیے آپ کوشش کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم جو کام کرتے ہیں انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اے رسول، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں میں تم جیسا ہی انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود برحق ایک ہی ہے، تو تم اپنے دل کا رخ سیدھا اسی کی طرف کرو، اسی سے مغفرت طلب کرو۔ مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیں کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور اس کا شریک بناتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ وہ تو سارے جہان کا رب ہے، اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑے اور اس میں بے حد و حساب برکتیں رکھیں، پہلے 2 دن ملا کر کل 4 دنوں میں ہر قسم کی مخلوقات کے لیے یکساں طور پر اس میں خوراک کے ذخیرے ودیت فرمائے۔ پھر اس نے آسمان پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، آسمان، ستارے اور سیارے اس وقت دھواں تھے۔ اللہ کریم نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا، خوشی سے یا مجبوری سے وجود میں آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً کہا، ہم خوشی اور اطاعت کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو بالکل محفوظ اور چراغوں سے آراستہ کر دیا۔ یہ زبردست علم والے رب کا قائم کردہ نظام ہے۔ اب اگر انہوں نے اعراض کیا تو آپ انہیں بتا دیں میں تمہیں عذاب کی ایسی بجلیوں سے ڈراتا ہوں جیسی بجلیاں قوم عاد و سمود پر ٹوٹ پڑی تھیں، جن سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ عتبہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی میں گم اور حیران ہے کہ ایسا کلام اس نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ رسول اللہ عتبہ سے کہہ رہے ہیں، چچا جان، آپ کو جو سننا چاہیے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ عتبہ اٹھ کر قریشی سرداروں کے پاس آ گیا ہے۔ عتبہ کا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر سرداران قریش حیران ہیں۔ عتبہ نے رسول اللہ کے ساتھ ہونے والی بات کی تفصیل انہیں بتائی ہے۔ عتبہ کہہ رہا ہے،
میں نے آج محمد سے اس کا کلام سنا ہے. اس کلام کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے. خدا کی قسم، اس کا کلام نہ تو شاعری ہے، نہ جادو اور نہ ہی کہانت. جو کچھ محمد سنا رہا ہے وہ اس کا اپنا نہیں، اللہ کا کلام ہے. میری بات مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اگر عرب کے دوسرے قبیلے محمد سے جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر محمد نے غلبہ پا لیا تو سارے عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی. تم بغیر قتل و غارت کے پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے. عتبہ کی بات سن کر قریشی سردار کہہ رہے ہیں، ابا ولید، محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے. تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو. تم تو محمد کو سمجھانے گئے تھے، لیکن عتبہ بن ربیعہ کا جواب ہے، میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہوں. میں نے محمد سے مل کر جو سنا اور سمجھا اس پر اپنی رائے تمہیں بتا دی. اب تمہاری مرضی، میری بات مانو یا نہ مانو. اس گفتگو نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ قریشی سردار ساری حقیقت اور سچائی دیکھتے ہوئے بھی اپنی ضد پر قائم ہیں اور رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی کامیابیوں سے قریش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہے تھے. قریش کے سردار اکٹھے ہوئے. سورج ڈوب چکا تھا. سب کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2 ٹوک بات کرنے کے لیے رسول اللہ کو یہاں بلایا جائے. ایک غلام رسول اللہ کے پاس قریشی سرداروں کا پیغام لے کر پہنچا ہے. سرداران قریش کعبہ میں بیٹھے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے اور ان کی بات سنیے. رسول اللہ تو ہمیشہ ہی مسائل کو حل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں. پیغام ملتے ہی کعبہ چلے آئے. قریش مکہ کے پاس اور کوئی بات نہیں رہ گئی تو انہوں نے رسول اللہ کو ایک نئی کہانی سنائی. ابن عبداللہ، تم جانتے ہو مکہ ایک تنگ وادی ہے. بارش ہونے پر سارا پانی درمیان میں جمع ہو جاتا ہے جس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مکہ سے پہاڑ ختم کر دے. ہمیں یہ زمین عراق اور شام کی طرح سیدھے میدانوں والی مل جائے اور ان میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خدا ہمارے گزرے ہوئے کچھ بزرگوں کو زندہ کر دے. ان میں قصی بن کلاب کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سچ بولنے والا انسان ہے. جب ہم ان بزرگوں کو زندہ دیکھیں گے تو ان سے تمہارے متعلق پوچھیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے. اگر انہوں نے تمہارے سچا ہونے کی گواہی دی اور تم نے ہمارے باقی مطالبے بھی پورے کر دیے تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا خدا سچا اور اس کی بارگاہ میں تمہارا رتبہ بہت بلند ہے. رسول اللہ نے انہیں بتایا ہے، میرے رب نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو. میرا کام تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے. میں تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتانے آیا ہوں. میں نے اللہ کریم کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اب تمہاری مرضی، اس پر ایمان لاؤ یا نہیں. قریشی سردار ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں، محمد، اگر تم ہمارے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو نہ کرو. اپنے رب سے اپنے بھلے کے لیے تو کہو. زیادہ نہیں تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو تمہاری گواہی دیتا رہے. اپنے رب سے کہو کہ وہ اس ریگستان میں باغ اگا دے.
تمہارے لیے محل تعمیر کر دے، دولت کی فراوانی کر دے تاکہ تم موجودہ تنگ دستی اور غربت سے نکل سکو۔ تمہیں ہماری طرح اپنے لیے کچھ کمانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ابھی تو تم ہماری طرح بازاروں کے چکر لگاتے اور ہماری طرح روزگار کے لیے پریشان رہتے ہو۔ یہ سب باتیں تمہارے اپنے لیے قبول ہو جائیں تو بھی ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بیان ہمیں سمجھاتا ہے کہ رسول اللہ بعد از اعلان نبوت بھی تجارت یا روزگار کمانے کے دوسرے ذرائع میں حصہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ اپنا گھر چلانے کے لیے اب بھی تجارت کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے مال تجارت دوسرے شہروں میں خود لے جانے کی بجائے اپنا مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ شراکت داری میں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ بکریاں بھی پالتے ہیں۔ رسول اللہ کی بکریوں میں اجوا، برکہ، قمرہ اور زمزم نام کی بکریاں شامل ہیں۔ رسول اللہ مالی اعتبار سے بہت امیر نہیں لیکن کمزور بھی نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کا نظام چلانے اور لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ قریش کے سردار دنیا دار ہیں، مال و دولت سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے نزدیک اللہ کریم کی رضا مال و دولت اور اسباب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس بار بھی انہیں سمجھایا ہے، مجھے اپنے رب سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، میرے رب نے مجھے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ قریشی سردار تو خوب سوچ سمجھ کر بیٹھے تھے، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اچھا یوں کرو، اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہم پر گرا کر ہمارا قصہ تمام کر دے۔ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو ہمیں تم سے دور رکھے۔ رسول اللہ نے جواب دیا ہے، یہ سب میرے اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ سرداران قریش نے رسول اللہ سے کہا ہے، ہمیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یمامہ میں رحمان نام کا ایک شخص رہتا ہے جو تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، تم اس سے سن کر ہمیں سنا دیتے ہو۔ خدا کی قسم ہم تمہارے رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محمد، ہم نے آج تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ہم ہر میدان میں تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے ایسی بے بنیاد بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلے آئے ہیں۔ قریش مکہ کی باتیں دھوکہ ہیں، اگر قریش کے مطالبے پورے کر دیے جاتے تو بھی وہ رسول اللہ پر ایمان نہ لاتے۔ بہت سی ایسی باتیں جن کی قریش نے شرط باندھی جب پوری ہو گئیں تو بھی وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید اس بارے میں بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری کرو یا تمہارا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تم اس کے درمیان نہریں جاری کرو، جیسا کہ تم کہتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، تمہارا سونے کا ایک گھر ہو یا پھر تم آسمان پر چڑھ جاؤ، ہم تمہارے آسمان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے پاس آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ جسے ہم پڑھ سکیں۔ میرے رسول، آپ ان بے تکے سوالوں کا مختصر جواب دیں کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ ابی طالب کی کوشش سے بنی ہاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے۔ نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار قریش مکہ کے لیے
بہت بڑا دھچکا ہے۔